السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 55 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھی مجلس اور بری مجلس کی مثال ایسے ہے جس طرح کستوری بیچنے والے کی، کحامل المسک، مسک کستوری کو کہتے ہیں، کستوری اٹھانے والا یعنی بیچنے والا، ونافخ الکیر، اور بھٹی جھونکنے والے کی مثال کی طرح ہے۔ فحامل المسک اما ان یحزیک و اما ان تبتاع منہ، جو کستوری اٹھانے والے کے پاس بیٹھے گا نا، وہ تو اما ان یحزیک، یا وہ تجھے تحفہ دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، و اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، یا تو اس سے خوشبو پائے گا، یعنی جب بھی وہ آئے گا اپنا بکس کھولے گا تو خوشبو آئے گی، ماحول مہک جائے گا۔ ونافخ الکیر، اور بھٹی جھونکنے والا شخص جو ہے، اما ان یحرق ثیابک، یا تو تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا، یعنی کوئی چنگاڑی اڑے گی اور کپڑا جلا دے گی، و اما ان تجد منہ ریحا خبیثۃ، یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھی اور بری مجلس کی مثال دی ہے۔ مجلس کا انسان کی طبیعت کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بری مجلس اختیار کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب ان کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی، جہنم میں جھونکا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا اور اس نے مجھے برائی کے رستے پہ ڈال دیا، اور آج میرا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا منظر ہمیں دکھایا ہے، منظر کشی کی ہے، کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ادھر جا کر اس بات کو یاد کریں گے کہ دنیا میں میرا فلاں رشتہ دار تھا یا ہمسایہ تھا یا اپنا کوئی بہن بھائی تھا، آج مجھے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جنت اور جہنم کے درمیان سے پردہ ہٹا دیں گے، اور جنتی دیکھے گا کہ وہ جہنم کی گہرائی میں بیٹھا ہوا ہے، تو اسے دیکھ کر بڑا تعجب کرے گا اور اسے کہے گا کہ اگر میں تیری اطاعت کرتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ اسی مقام پر بیٹھا ہوتا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وہ اس کو جہنم میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہے گا، قال تاللہ ان کدت لتردین، کہ اگر میں تیری دوستی اختیار کر لیتا تو قریب تھا کہ تو مجھے بھی بہکا دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب نے یہ احسان نہ کیا ہوتا تو آج میں بھی عذاب کے اندر حاضر کر لیا جاتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوست کے لیے دشمن بن جائیں گے مگر متقین لوگ۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن دوست کا دشمن ہو جائے گا، الا المتقین، سوائے متقین لوگوں کے۔ یعنی ان تمام آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی دوستی اس کی بہت اہمیت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے اور بیٹی کے لیے نمازی اور پرہیزگار کا رشتہ پسند کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اور سب سے بہتر دوست ہوتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں یہ ایک دوسرے کے ہم مجلس ہوتے ہیں، اور ان جیسی طویل مجلس کسی اور کی نہیں ہوتی۔
تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اس بات کی نصیحت کی کہ تم اپنی زوجیت کے لیے تقوی اور نیکی والی عورت کو ترجیح دو، فاظفر بذات الدین، یعنی نیک عورت کی مجلس اختیار کرو، نیک عورت کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ اور قرآن مجید نے بھی اس بات کا حکم دیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ آزاد مشرک اگرچہ وہ مالدار ہو، کیسا بھی وہ اچھا کیوں نہ ہو، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، عادت کا اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا نکاح نہ کرو، اور نہ ہی تم اپنی زوجیت میں مشرکہ عورتوں کو لے کے آؤ، کہ مشرکہ عورت اگر تمہارے نکاح میں آ جائے گی، تمہاری مجلس میں آ جائے گی تو تمہاری نسل بگاڑ کے رکھ دے گی۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ اس سے بہتر ہے کہ تم ایک لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو جو مومنہ ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ میاں بیوی کی آپس کی مجلس یہ سب سے بہترین اور پائیدار مجلس ہوتی ہے، تو وہ مجلس اختیار کرو جس میں ایمان ہے۔ پھر اسی طرح بچے کی تعلیم و تربیت کا جب وقت آتا ہے تو اس کا وہ اسکول اس کے لیے بہترین مجلس ہے۔ ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں یا بے دین لوگوں کے اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سا کلاسوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اسکول کا بانی ہے وہ تو اپنے گھر میں ہے۔ یہ نہیں بات ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جس بھی ادارے کا جو بھی بنانے والا ہوتا ہے اس کی سوچ، اس کی عقل پورے ادارے کے اوپر محیط ہوتی ہے۔ اگر عیسائی نے اسکول کھولا ہے تو اس کے نظریات، اس کے خیالات وہ پورے اسکول کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے، ہم نہیں ان سے بچ سکتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسکول داخل کرواتے وقت ہمیشہ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مجلس ہے جس کا اثر پوری زندگی ان کے اوپر رہے گا۔ بچوں کو اسلامی اسکولوں میں داخل کیا جائے، بچوں کی دوستی کے اوپر نگاہ رکھی جائے کہ ان کے دوست کون سے ہیں، پھر کو ایجوکیشن سے بچا جائے، کیونکہ جب اس میں لڑکے لڑکیاں چاہے وہ چھوٹی سطح پہ ہوں یا بڑی سطح پہ ہوں، وہ پرائمری کے ہوں یا مڈل کے ہوں یا ہائی درجے کے ہوں، تو ان کا آپس میں مل کے بیٹھنا، چھٹی کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بنانا، گفتگو کرنا، یہ ان کی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ ٹیوشن کا اچھا انتظام کرو، کہ اگر ایک بالغ بچی مرد سے پڑھے گی تو اس کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں رہے گی، اس کی گفتگو میں وہ جھجک نہیں رہے گی جو ایک لیڈی ٹیچر سے پڑھنے والی بچی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اگر ایک بچہ کسی عورت کے ساتھ اس طرح یعنی تعلق رکھے گا، کسی عورت سے پڑھے گا، تو اس کے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہو سکتی جو اس لڑکے کے کسی مرد ٹیچر سے پڑھنے میں اس میں وہ صلاحیت آ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ٹیوشن کا جب بھی ہم انتظام کریں تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ٹیوشن کے وقت میں تقریباً عصر اور مغرب کی اذان آتی ہے اور ان دو نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہمیشہ ٹیوشن کا ایسا انتخاب کریں جس میں بچے کی نمازیں ضائع نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بچوں کے اٹھنے بیٹھنے پر توجہ رکھیں۔ آج کل مجلس میں ہمارے موبائل بھی شامل ہیں، کہ موبائل بھی بچے کے لیے بری مجلس اور اچھی مجلس کا کام دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی بہت غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی بچے کو رسالہ پڑھنے کی عادت ہے تو اس کو بھی دیکھیں کہ کسی کتاب کا پڑھنا اور مطالعہ کرنا یہ بھی ایک مجلس کے حکم میں آتا ہے، تو ہمیشہ بچوں کو اچھی کتابیں پڑھنے کی اجازت دیں اور ان کے مطالعہ کے اوپر پوری نظر رکھیں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، اور بچوں کو دین کی تعلیم میں اس قدر پکا کر دیں، ان کو دین کے عقائد اور دین کے احکامات ان کو اس طرح سے ان کو یاد کروا دیں اور اس طرح سے ان کے عمل کے اندر لے آئیں
کہ اگر ان کو کوئی گمراہ کرنا بھی چاہے تو گمراہ نہ ہو سکے۔ تو مجلس کا انسان کی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر ہے، اور یہ اثر صرف دنیا تک نہیں رہتا بلکہ آخرت کے اندر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ جس طرح پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن بھی انسان اپنی بری دوستی پر افسوس کرے گا، اور اچھے دوستوں کے ساتھ جو دوستی بنائی ہوگی وہ قیامت کے دن بھی نفع دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اور اپنے عزیزوں کی اچھی مجلس بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں کہ مجلس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، مثلاً کسی ادارے میں جا کر درس کا سننا، جمعہ کے لیے مسجد میں بروقت پہنچنا اور خطبے کا سننا، یہ اسی لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک بہترین مجلس ہوتی ہے۔ دن میں 5 نمازوں کو مردوں کے لیے باجماعت فرض کرنے کی بھی یہی اہمیت نظر آتی ہے کہ جب ایک شخص 5 مرتبہ نمازی لوگوں کے ساتھ پیر سے پیر جوڑ کر اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر وہ بیٹھے گا اور نماز پڑھے گا تو اس کے اثرات دن کے باقی سارے حصے کے اوپر ہوں گے۔ تو نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، علماء کے پاس بیٹھنا اور ان سے ان کی باتیں سننا، یا جو ہمارے سلف صالحین ہیں یا جو صحابہ کرام ہیں ان کے حالات زندگی کو پڑھنا، اور سب سے بہترین زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سیرت کی کتابوں کو کثرت سے پڑھنا، یہ چیزیں ہمیں بہت فائدہ دیں گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ حدیث نمبر 56 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگی بہت بڑا عمل ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کیا تم جانتے ہو کہ کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں؟ قال قائل الصلاۃ والزکاۃ، کسی کہنے والے نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ۔ وقال قائل الجہاد، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ جہاد کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے غصہ رکھنا ہے۔ یعنی یہ تمام اعمال میں سے اللہ کو جو اعمال پسند ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ ہم اس سے پہلے اچھی اور بری صحبت کی مثال کے بارے میں ایک حدیث پڑھ آئے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام نے اچھی مجلس کو کستوری بیچنے والے کی طرح اور بری مجلس کو بھٹی جھونکنے والے کی طرح ارشاد فرمایا ہے، ان کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ کیونکہ انسان جہاں بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے اثرات اس کے اعمال کے اوپر ضرور ہوتے ہیں۔ اگر اس کی مجلس بری ہوگی تو آہستہ آہستہ اس کی نیکیاں چھوٹتی جائیں گی۔ ایسے ہی اگر اسے برے لوگوں سے محبت ہوگی تو ان کی عادات ان میں آتی جائیں گی، اور انسان کی طبیعت میں خلا نہیں ہے کہ اس کی طبیعت کا کوئی حصہ خالی ہو، نہیں، بلکہ اس کی انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں یا نیکی ہے یا گناہ۔ تو جب کسی لمحے سے نیکی نکل جائے گی تو گناہ آ جائے گا، جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو اس کی جگہ پہ نیکی آ جائے گی۔ تو جب ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں گے تو ان لوگوں کی عادات ہمارے اندر آ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی ہیں۔ مثلاً انبیاء علیہم السلام سے محبت، صحابہ کرام سے محبت،
اولیاء کرام سے محبت، ائمہ کرام سے محبت، علماء کرام سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، دین کے جو طالب علم ہیں ان کے ساتھ محبت، یہ تمام محبتیں انسان کو آخرت میں کامیاب کر دیتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا متعجب سوال کیا، فرمایا کہ وما اعددت لہا، تو نے کیا تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے کہ قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ کتنی نیکیاں تیار کر رکھی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بندہ انہی کے ساتھ ہے جن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ دوست قیامت کے دن دوست کا دشمن ہو جائے گا۔ یہ کون ہیں؟ یہ برے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، غصہ رکھنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی کیسے اللہ سے محبت کی جائے اور کیسے اللہ کے بارے میں بغض رکھا جائے۔ فرض کیجئے کہ ہمارا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، سہیلی ہے، آپس میں بڑا اچھا تعلق ہے، بڑا ایک دوسرے پر اعتماد ہے، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک ایسا عمل ہے جو غیر اسلامی ہے۔ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دوستی کا رنگ یہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ماننے پر تیار نہ ہو اور چھوڑنے پر تیار نہ ہو۔ تو جب وہ ایک گناہ کو چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو ہمارے دل میں اس کا وہ مقام و مرتبہ باقی نہ رہے جو پہلے تھا۔ اور اللہ کے لیے غصہ کرنا یعنی کہ کسی اپنے عزیز میں کسی گناہ کو دیکھ کر اس پر غضبناک ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ رؤوف الرحیم ہیں، لیکن آپ کے بارے میں احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی غیر اسلامی کام کو کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیتے تو غضبناک ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا انگارے کی طرح۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا غصہ اور آپ کی خوشی آپ کے چہرے سے پہچانی جاتی تھی۔ یعنی مسلمان کے اندر ایک قدرتی طور پر ایک غیرت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی شخص کو جس پر اس کا پورا اعتماد اور دوستی تھی اس کے اندر غیر اسلامی کام دیکھے تو وہ غیرت کی وجہ سے اس کا ایمان جوش مارتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنی محبت کے تقاضوں کو کم کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس قسم کے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے جب کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے ناراض ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کے ساتھ بہت محبت کیا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ جب آپ کو آپ کے ایک بھتیجے نے صدقہ کرنے سے روکا تو آپ کو اتنا غصہ آ گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ قطع تعلق کی قسم کھا لی۔ حالانکہ آپ جانتی تھیں کہ قطع تعلق منع ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ مجھے صدقہ سے روک رہا ہے۔ صدقے کا حکم تو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنی اس قسم کا کفارہ دیا کیونکہ یہ قسم غلط تھی، اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ بول چال کی۔ یہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ اس نے اپنے ایک عزیز کو دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کنکر پکڑتا ہے اور دور پھینکتا ہے جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ انہوں نے منع کیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کنکر ادھر ادھر پھینکنے سے منع کیا ہے، کیونکہ کسی کو لگے گا، کسی کی آنکھ پھوٹے گی، کسی کو زخم ہوگا، اس سے نہ تو شکار کھیلا جا سکتا ہے نہ دشمن مرتا ہے، تو کسی کا نقصان نہ کرو، وہ باز نہ آئے۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ زندگی بھر کلام نہ کرنے کی قسم کھا لی اور یہ بات کہی کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم پھر وہی کام کر رہے ہو جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کی غیرت کہ وہ جس کو گناہ کا کام کرتا ہوا دیکھتے اور اس کو روکتے، اگر وہ نہ رکتا تو وہ غصے میں آ جایا کرتے تھے۔
یہ ہے الحب للہ والبغض فی اللہ۔ تو اللہ کے خاطر، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انبیاء علیہم السلام سے محبت کریں گے، صالحین سے محبت کریں گے، تو کس طرح ہم ان سے محبت کر سکتے ہیں؟ ان سے ہم اب اس زمانے میں اس طرح محبت کر سکتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کے حالات کو پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے واقعات پڑھیں، اور پھر اپنے آپ کو ان کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے سلف صالحین کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ۔ اور موجودہ زمانے میں جو لوگ نیک ہیں، جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، ان کو پہلے پرکھ لینا چاہیے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے معیار پر پورے اتریں تو پھر ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی خیرخواہی کی جائے، ان سے مسئلہ مسائل پوچھا جائے، کسی بات کسی معاملے کا ان کے ساتھ مشورہ کر لیا جائے، ان کے ساتھ مجلس کی جائے، بیٹھا جائے، وقت گزارا جائے، تاکہ ان کی عادات ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ تو یہ ہے الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پسندیدہ عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ محبت اور اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، یہ انسان میں اس وقت آتا ہے جب اس کے اپنے ایمان کا لیول پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس کا اپنا ایمان ہی پورا نہیں تو پھر وہ اللہ کے لیے محبت نہیں کرے گا، بلکہ دعویٰ تو یہی کرے گا جس طرح آج کا ہر مسلمان اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اگر اس کا لباس اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں، اس کی چال چلن ان کے مطابق نہیں، اس کے شب و روز دین کے مطابق نہیں گزر رہے، اس کا روزگار دین کے مطابق نہیں، اس کے معمولات دین سے ہٹ کر ہیں، تو پھر اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ صرف کسی نیک بندے کے ساتھ محبت کر کے اپنی آخرت کو نہیں سنوار سکتا، بلکہ پہلے اپنے معمولات کو سنوارے اور اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالے جس سانچے میں ڈھالنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کے مکمل طور پر پیروکار بنیں، اور ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور ہمارا غصہ اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔